بیٹھا شخص ہو. پاکستان سب کو مقدس ہے، مقدم ہے، اور جو 9-10 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں میں نہ صرف لایا جائے کہ چوراہوں میں ان کو سنا بھی جائے، سنایا بھی جائے لوگوں کو، اور لٹکایا بھی جائے ان کو، تاکہ ہم اپنے پاکستان کو محفوظ کر سکیں. اور جو بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے اداروں میں بیٹھے لوگوں پہ ماضی میں تنقید نہیں کی؟ ہاں کی. جو لوگ آئین سے ماورا قدم اٹھاتے ہیں، جو ایسے فیصلے دیتے ہیں جس سے نسلی تفریق پیدا ہوتی ہے، جس سے معاشی قتل ہوتا ہے، جس سے معیشت کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے، جس سے پاکستان کی بربادی آتی ہے، ان فیصلوں سے ان پر تنقید کرنا لازم ہے. ان کا احتساب کے لیے آواز بلند کرنا لازم ہے ہر پاکستانی پہ. خدا نہ خواستہ آئندہ بھی کوئی اس طرح کا فیل کرے گا، آواز اٹھائیں گے. مگر کیا کسی نے پھانسی پہ، کسی نے زہر دینے پہ، کسی نے ہائی جیکر بننے پہ، کسی نے جلاوطن ہونے پہ خدا نہ خواستہ اپنے دفاعی اداروں پہ حملہ کرنے کی سوچ بھی رکھی؟ اور کیا آج کوئی یہ کہے کہ جناب ایک ادارے پہ حملہ فوج پہ حملہ ہے؟ نہیں، یہ 23 کروڑ عوام کی فوج پر حملہ ہے، یہ ریاست پر حملہ ہے، یہ کسی فوجی ادارے پہ حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان جائے بھاڑ میں خدا نہ خواستہ، مگر آئین قانون جائے بھاڑ میں، ہمیں تو صرف ایک شخص کو بچانا ہے. ان کے نزدیک 102 سویلین یا 150 سویلین کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ان کے نزدیک صرف اور صرف ایک شخص کو بچانا مقصود ہے. اور وہ لوگ پٹیشن یا آوازیں بلند کر رہے ہیں جن کو گرین کارڈ ہولڈر بننے کی خواہش ہے، جو مال پانی باہر سے آیا ہوا اس سے حاصل کر رہے ہیں، اس کو ہضم کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ بتا دوں، اگر کسی شخص کی محبت میں اور جو کانٹے بوئے گئے تھے سابق لوگوں نے، جو آج پوری پاکستانی قوم کاٹ رہی ہے، آج بھی ایک شخص کو سہولت دینے کے لیے ایسا قدم اٹھایا گیا، تو اس سے پاکستان کو بار بار ہم کہتے آئے ہیں کہ سہولت کاری سے نقصان ہو رہا ہے، اس کو چھوڑا گیا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سوال ابھی آپ دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کب آئے گا، نواز شریف لندن سے 8 گھنٹے دور تھا پاکستان سے، اب 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے نواز شریف. اور نواز شریف پر صرف 23 کروڑ عوام کا اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ماضی 3 دفعہ کا ماضی، حکومت کا ماضی کرنے کا اس کا گواہ ہے کہ وہ جب آیا پاکستان میں خوشحالی لے کر آیا، جب آیا پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ آئی. مگر پی ٹی آئی کے ابھی تو دور کی سزا باقی ہے. اس کے نقصانات جو پاکستان کو ہوئے، اس کی صرف ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ پی آئی اے جو دنیا میں بین ہو گیا، اس سے 67 ارب سالانہ کا نقصان ہوا ایک ان کے فیصلے سے. ابھی تو ایک لمبی لائن ہے جو ان کے کیے ہوئے فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا. تو نواز شریف سے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، ریاستی اداروں میں، آج 23 کروڑ عوام کے ساتھ وہ بھی متفق ہیں کہ اس بھنور سے
نواز شریف کا فیب و فراست، اس کا تجربہ، اس کا دنیا میں ایک جو اعتماد کا رشتہ ہے، ایک انویسٹر کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہے، اس کے آنے سے ہی وہ اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ لہذا قوم کے ساتھ اب اداروں میں بیٹھے لوگ بھی یہ اقرار کرنے پر مجبور، عوام کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان چلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں ابھی تو باہر بیٹھ کر وہ ہدایت دے رہا ہے تو روس سے پیٹرول آ رہا ہے اور سی این جی کے معاہدے ہو رہے ہیں۔ ابھی تو وہ باہر بیٹھ کے ہدایت دے رہا ہے تو پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں نئی انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں، تو جب وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ، تو اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر ایک خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انتخابی اتحاد، میں گزارش یہ کر دوں کہ مسلم لیگ نون نے 97 میں 2/3 اکثریت حاصل کی تھی بغیر انتخابی اتحاد کے، 2013 میں 2/3 اکثریت کی حاصل کی تھی بغیر انتخابی اتحاد کے، بغیر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے، مگر 2018 میں آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود، ظلم کا سورج سوا نیزے پہ ہونے کے باوجود، پنجاب میں پھر اکثریت تھی ہماری، مگر پھر بھی حکومت نہ بنانے دی گئی۔ اب تو سورج جو سوا نیزے پہ تھا وہ بہت اوپر چلا گیا۔ اب ظلم جو ہے وہ آج کم از کم پاکستان کی عوام پہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آزاد ووٹر ہے، اور یہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا نواز شریف کا۔ نواز شریف آج جو واپس آ رہا ہے ووٹ کو عزت دو کے اس سلوگن پہ، اس تحریک پہ جس کو قوم نے قبول کیا، اور پولیٹیکل ایک ادارہ ہوا، خود احتسابی ایک ادارے نے کی، اور اس کے بعد یہ ایک روایت مثال بنائی دوسرے اداروں کے لیے، خود احتسابی کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں انصاف فراہم کرنے والا ادارہ بھی خود احتسابی کے عمل سے نہ صرف گزرے گا، بلکہ میں پر امید ہوں کہ اس ادارے میں بیٹھ کر جن وقت کے قاضیوں نے پاکستان کے خلاف ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک شخص کو بٹھانے کے لیے، تاج پہنانے کے لیے جو غلط فیصلے کیے گئے، ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان جس بھنور میں پھنسا، وہ بھی احتساب کے عمل سے گزرے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ جب ایک طاقتور ادارہ خود احتسابی اپنے لوگوں کی کر سکتا ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو یہ احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ تو میں حتمی بات تو نواز شریف پاکستان آ کر بتائیں گے کہ وہ انتخابی اتحاد یا کسی کے ساتھ چند جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، مگر آج تک کی بظاہر جو صورتحال ہے، جو مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور میں یہ آج کم از کم یہ بتانے کی پوزیشن میں ضرور ہوں، جو نواز شریف کا خیال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں پارٹی کے اندر جس ورکر نے، جس لیڈرشپ نے بڑی قربانی دی، پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ نبھائی، پارٹی کے ساتھ نبھائی، سختیاں جھیلی، چاہے وہ نئے چہرے ہیں، ان کو آئندہ پارٹی کی جو ٹکٹ کے لیے ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور 50% کم از کم نئے چہرے جو ہیں وہ نواز شریف لانا چاہ رہے ہیں۔ اور بہت سے وہ لوگ بھی جو ارکان اسمبلی ہیں آج، یا صوبائی ارکان اسمبلی تھے،
जिन्होंने पार्टी के साथ पूरा उस तरह जिस तरह पार्टी के वर्कर ने स्टैंड नहीं लिया, उस तरह का नहीं लिया, उनके बारे में भी हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मगर वो जो वर्कर है, जो रीढ़ की हड्डी है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के लिए, उनके लिए नवाज शरीफ बड़े दिल के साथ पाकिस्तान आ रहा है और उनके लिए एक बड़ा पैकेज पार्टी के अंदर लेकर आ रहा है, ताकि आइंदा कभी पार्टी का जो मुखलस कारकुन है वो कभी पॉलिसियों का हिस्सा जो नहीं रहा, वो मुस्लिम लीग की पॉलिसियों का, हुकूमत का, हुकूमती पॉलिसियों का हिस्सा बन सके। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई